اسلام آباد پر 200 سے زیادہ مسلح افراد کے ساتھ مولانا عبدالعزیز نے قبضہ کر لیا ہے۔ پولیس نے مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ حالات کشیدہ ہے، یہ افراد رجحان سے آئے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ رجحان سے جو 200 بندے لے کر آئے ہیں مسلح افراد، وہ کہاں ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی طور پہ اتنی انویسٹیگیٹ کر کے ان اکاؤنٹ سے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل نکال سکتا ہوں، تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ لال مسجد کیوں جاتے ہیں؟ بھئی میں لال مسجد گیا تو کون سا جرم کر لیا؟ تو 2014 کے بعد میرے خیال میں آپ کو اوپر پابندی بھی عائد ہے کہ آپ جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ ہمارے لیے تو کوئی عدالت بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے تو عدالتیں فوراً ان کی جو ہے سنی جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے عدالتیں بنی ہیں۔ ان کی جو جلسے ہیں وہ تو بے لگام ہیں، اور فوج کے خلاف بھی کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ اداروں کو، اعلیٰ حکام کو کچھ کہنا چاہیں گے یا عدلیہ کو؟ تو کیا مذہبی ہم آہنگی کہاں کڑی ہے ابھی اس وقت؟ مولانا طاہر اشرفی صاحب کہاں ہیں اب؟ کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جناب 200 مسلح افراد، تو آپ آئے 200 مسلح افراد ثبوت پیش کریں کہ کہاں ہیں آپ؟ مولانا صاحب کہاں ہیں 200 افراد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، اور میں اس وقت موجود ہوں جامعہ حفصہ میں، اور مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ ہم تشریف فرمائے، اور مولانا عبدالعزیز صاحب سے ہم نے کافی دیر سے ٹرائی کرے کہ ٹائم لے لیا جائے، لیکن لال مسجد میں کچھ وجوہات کی وجہ سے وہاں پہ تشریف نہیں رکھتے، تو آج ہم جامعہ حفصہ میں تشریف لے کر آئے۔ سب سے پہلے بات تو میں کلیئر کر دوں اس یوٹیوبر کو اور سوشل میڈیا کو اور تمام من گھڑت خبریں اور جو جھوٹی افواہیں آپ لوگ پروپیگنڈا جو پھیلا رہے ہیں، میں اپنی ایز اے پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات کلیئر کر دوں کہ پاکستان میں اس وقت معیشت کی بری حالت ہے، اور آدھا پاکستان چونکہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ٹائی وائی لگا کے سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے معذرت کے ساتھ، تو پتہ نہیں آپ پاکستان میں بھی ہے یا پاکستان سے باہر یہ جو اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا کے یہ آپ چلا رہے، تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے میں موجود ہے، اور آپ جس شہر کی بات کر رہے ہیں کہ شہر پہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے قبضہ کر لیا، تو انتہائی افسوس اور انتہائی افسوسناک خبریں آپ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ میں ثبوت کے طور پہ یہ چیزیں لے کر آئے ہوں۔ آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ حریرہ اوان ہے، اور وہ لکھتی ہے کہ حریرہ اوانی وہ لکھتی ہے کہ لال مسجد باری پولیس تعینات، اور جب میں اس کا پرنٹ آؤٹ دے رہا تھا تو اسی ٹائم 6 مختلف لوگوں نے شیئر کیا، اور 20 سے زیادہ لوگوں نے اس پہ اوپر کمنٹس کیے۔ پھر دوسرے نمبر پہ میں بات کرتا ہوں جناب، یہ طاہر عالم صاحب ہے۔ طاہر عالم صاحب کہتے ہیں کہ سوات میں دہشت گرد کہاں سے آئے اور لانے والے کون ہیں اور کیوں لائے ہیں؟ لال مسجد میں ایک بار پھر 200 مسلح افراد کی موجودگی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جہنم کی آگ ہی تمہارا پیٹ بھر سکتی ہے، مال تو اسے ہڑپ کر رہے ہو جیسے بھینس کو چارہ۔ یہ طاہر عالم صاحب ہے، یہ اپنے سوشل اکاؤنٹ پہ یہ چیز ڈالتے ہیں۔ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، تیسرے نمبر پہ جناب ادریس ملک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ لال مسجد باری پولیس تعینات، بریکنگ نیوز کی شکل میں یہ خبر اپنے اکاؤنٹ پہ اپڈیٹ کر رہا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جناب ہے کائنات مکسی ہے، یہ بلوچستان سے ہے، اور کائنات لکھتی ہے کہ لال مسجد کچھ گڑبڑ ہے، یہ بھی اپنے اکاؤنٹ سے یہ چیز خبر ڈالتی ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ لال مسجد ایک یوٹیوبر ہے، اور یوٹیوبر نے اپنے ٹک ٹاک پہ چڑھایا ہوا ہے، سندھی کوئی یوٹیوبر ہے، اور یہ اکاؤنٹ یہ شیئر کرتے ہیں جناب نعمان حبیب چوہان صاحب کہ لال مسجد میں ایک بار پھر 200 کے قریب مسلح افراد جمع ہو چکے ہیں، اور جو یوٹیوبر ہے وہ اپنے ٹک ٹاک کو ہیڈنگ دیتے ہیں کہ اچانک اسلام آباد کے حالات خراب اور 200 کم عمر بندوق والے داخل۔ جناب چھٹے نمبر پہ اگر دیکھا جائے تو منیر صدیق سمیرہ پتری کیا کچھ اس طرح نام ہے، باوثوق ذرائع سے خبر ہے کہ لال مسجد اسلام آباد پہ 200 سے زیادہ مسلح افراد کے ساتھ مولانا عبدالعزیز نے قبضہ کر لیا ہے۔ پولیس نے مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، حالات کشیدہ ہے، یہ افراد رجحان سے آئے ہیں۔ جناب 7ویں نمبر پہ ایک زرار خان اساحیل صاحب ہے، اور وہ لکھتا ہے اساحیل میں حوالی سے ہے کہ ایک طرف سرکاری سرپرستی میں عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، دوسری طرف رجحان سے 200 مسلح افراد
लाकर लाल मस्जिद में बिठा दिए गए खबर। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को वाज़े कर दूं कि इस पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद है। मैं ख़ुद चूँकि लाल मस्जिद आता रहता हूं तो पुलिस वाले को पता है कि ये कौन है और कहां से आया और किधर जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहा है या मौलाना साहब से मिलने जा रहे हैं। तो मैं मौलाना साहब से मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि आप रुझान से जो 200 बंदी लेकर आए हैं मुसल्लह अपराध, वो कहाँ है? की बात यह है कि हमारे यहाँ कुरान और सुन्नत का निफाज है नहीं। मीडिया भी हमारे यहाँ बेलगाम है और जो चाहो कह दो, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, जो चाहो कह दो, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए ये सिर्फ़ एक ने नहीं, बहुत सारों ने लगाए हैं कि जी रुझान से 200 कम उम्र बंदूकों वाले आ गए, मुसल्लह अफराद आ गए। ये इनका मकसद ये है कि बिला वजह एक ऐसे सस्पेंस तजस्सुस फैलाया जाए और ताकि हमारे जो हम चीज़ प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। हालांकि कुरान और सुन्नत इसकी इजाज़त नहीं देते। कुरान और सुन्नत ये कहती है कि जब भी कोई ख़बर आए, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, जब कोई ख़बर आए तो उसकी तबय्युन कर लिया जाए, उसकी तहक़ीक़ कर ली जाए। हमारे यहाँ कोई तहक़ीक़ तो है नहीं, बग़ैर तहक़ीक़ के उसको नशर कर दी जाता है। तो ये बड़े दुख की बात है और ये हमारे पूरे मुल्क का अलमिया यही है। जिसको चाहो दहशतगर्द करार दो, इनके हाथ में है, जिसको चाहो दहशतगर्द कह दो। जुल्म हम पर हो रहा है। मौलाना साहब कतई कलामी माप, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी तौर पे इतनी इन्वेस्टिगेट करके इन अकाउंट से ये सारी चीज़ें डिटेल निकाल सकता हूँ। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? क्या FIA साइबर क्राइम वो कहाँ है? कानून नाफिज करने वाले इदारे तो अहले हक़ के, अहले दीन के और उन लोगों के पीछे पड़े हुए जो कुरान और सुन्नत का निफाज चाहते हैं। वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि आप लाल मस्जिद क्यों जाते हैं। भाई मैं लाल मस्जिद गया तो कौन सा जुर्म कर लिया? लाल मस्जिद मुझ पर, हम पर अभी जुल्म नहीं हो रहा। ये सन 2003 से लेकर, बल्कि उससे पहले हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ शहीद किया गया और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद से लेकर आज तक तकरीबन 22-23 साल हो गए हम पर जुल्म हो रहा है। मैं लाल मस्जिद में जाता हूँ तो चारों तरफ से मुसल्लह अफराद तो ये घेरते हैं, पुलिस घेरती है और हमारी बिजली बंद कर दी जाती है। जामिया हफ्सा G732 की बिजली बंद कर दी जाती है। मैं सिर्फ इसलिए आया कि यहाँ सिर्फ हमारे मदरसे की बिजली बंद नहीं की गई थी, बल्कि चारों तरफ महल्ले की बिजली ट्रांसफार्मरों से बंद कर दी गई थी। जिससे मासूम बच्चे थे तो मैंने कुछ शराइत पर वापसी इख्तियार की कि भी बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, रात 12 बच्चों के, वो सो नहीं पा रहे होंगे। तो ये मुल्क तो जो है मौलाना साहब कतई कलामी माप, मेरे ख़्याल से अगर मैं गलत हूँ तो 2014 के बाद मेरे ख़्याल में आपको ऊपर पाबंदी भी आयद है कि आप जुम्मा नहीं पढ़ा सकते, ऐसा ही है ना? बिला वजह पाबंदी आयद है। हमारे लिए तो कोई अदालत भी नहीं है। इमरान खान साहब के लिए तो अदालतें फ़ौरन उनकी जो है सुनी जाती हैं। ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब के लिए अदालतें बनी हैं और रात को भी खुल जाती हैं। और हाई कोर्ट क्या हो, सुप्रीम कोर्ट क्या हो, उनके लिए खुलती चली जाती है। लेकिन गरीब के लिए तो इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। और ख़ुसूसन जो इस मुल्क में कुरान और सुन्नत के निफाज की बात करे, शरीयत मुतहरा के निफाज की बात करे, उसकी तो कोई बात नहीं सुनता। हाँ, वो जलसों में जिस तरह से माजरत के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो जी बिल्कुल, उनके जो जलसे हैं वो तो बेलगाम है और फ़ौज के ख़िलाफ़ भी कह रहे हैं और वैसे भी बात मदीने की रियासत की करते हैं। और जलसे उनके बेहयाई और फहाशी और औरियानी और औरतें बेपर्दा आ रही हैं। तो इसलिए हम तो समझते हैं कि इस मुल्क पे कुरान और सुन्नत का निफाज की जाए और मीडिया को भी पाबंद की जाए कुरान और सुन्नत। जो गलत किस्म की ख़बर नशर करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए अदालतों से। अच्छा मौलाना साहब, इस मौजू पे जितनी चीज़ें पेपर मतलब बहुत सारे ढेरे, लेकिन मेरे एक्सेस में जितनी थी वो मैंने निकाल दिए। इस हवाले से आप इदारों को, आला हुकाम को कुछ कहना चाहेंगे या अदलिया को? कुछ भी नहीं कहना चाहते। हम मायूस हैं अपनी अदलिया से, हम मायूस हैं अपनी फ़ौज से, हम मायूस हैं अपने इदारों से। हम अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला फ़रमाएगा। ना हमारी अदलिया कुछ करती है, ना हमारी फ़ौज कुछ करती है और ना हमारी जो है ना एजेंसियाँ कुछ करती हैं। तो इसलिए हम इनसे मायूस हैं, हम इनसे कुछ भी नहीं कहना चाहते। हम अपने रब ताला से कहें कि वो इंशाअल्लाह
ان تمام سازشوں کو، جیسے جنرل پرویز مشرف کو اللہ نے اپنی پکڑ میں لیا ہے، تمام سازش کرنے والوں کو اپنی پکڑ میں لے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ نہ کرے مولانا صاحب، جس طرح یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور اے سی والی گاڑیوں میں اور اے سی والے دفتروں میں اور اے سی والے روم میں بیٹھ کے اس طرح کی یہ ٹویٹ اور یہ اپنے سوشل میڈیا پہ جس طرح سے اکسا رہے لوگ انتشار پہ، تو کیا مذہبی ہم آہنگی کہاں کڑی ہے ابھی اس وقت؟ مولانا طاہر اشرفی صاحب کہاں ہیں اب؟ بات یہ کہ میں نے تو عرض کیا نا کہ یہاں کوئی ملک میں قانون ہے ہی نہیں، یہ سب انگریز کا قانون چل رہا ہے اور انگریز کے ضابطے اور اصول چلے، قانون ہے ہی نہیں، اس لیے ہم کسی سے اپیل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، اور ہم پر ظلم و ستم جو ہے وہ ایک عرصے سے ڈھایا جا رہا ہے، سن 2007 میں ختم نہیں ہو گیا۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا اور ابھی بھی ہے کہ لال مسجد کو آزاد کیا جائے، جامعہ سیدہ حفصہ جو لال مسجد کے ساتھ تھا اس کو آباد کیا جائے، اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اور ویسے بھی اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اس کو آباد کیا جائے، اور اس کو جو ظلماً شہید کر دیا گیا تھا، اور پوری قوم نے یہ کہا کہ یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے، ہم اس کی آبادی چاہتے ہیں، اور اگر یہ آباد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ان سب پر پکڑ آنے والی ہے، اور ایسی سخت پکڑ آئے گی کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، میرے رب کی پکڑ آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، میں اپنے جو یوٹیوبر اور جو سوشل میڈیا کی جو من گڑت اور جھوٹے پروپیگنڈا پہ لا رہے ہیں، اس کے لیے میں لال مسجد کے سامنے یا کسی پارک شارک یا کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے لنک میں بتا سکتا تھا کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ ایویڈنس آپ کو وہاں بھی دکھا سکتا تھا، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ تشریف لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک چیز واضح ہو جائے۔ تو آپ لوگ خدا را پہلے سے سیاسی بحران چل رہا ہے، اور ملک آدھا پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور معاشی بحران تو ہے ہی ہے، روز مہنگائی، تو اس طرح کے لوگوں کو انتشار پہ اکسانا اور مذہب کے بیچ میں اور مذہب کو استعمال کر کے سوچیں، جس طرح سے آپ لوگ یہ لکھتے ہیں، یہ تو آئین قانون کو گولی مار اخلاقیات بھی اجازت نہیں دے رہے کہ آپ بغیر دلائل کے آپ کسی کے اوپر الزام تہمت وغیرہ لگائیں۔ اب ہونا یہ چاہیے، میں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میں اپنی طرف سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، التماس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جناب 200 مسلح افراد، تو آپ آئیں 200 مسلح افراد ثبوت پیش کریں کہ کہاں ہیں آپ، مولانا صاحب کہاں ہیں 200 افراد؟ پتہ نہیں کہاں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔